ya Hussein, Hussein ya Hussein, Hussein ya Hussein, Hussein ya Hussein, 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 Hussein. Hussein, 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 Hussein. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. عجب آواز کی ہے. مجمع ماشاءاللہ کافی سادات و میری تشریف فرما رہے ہیں تے مولا دا نام اچھی آواز نہ نہیں چاہنا چاہیے جنہیں چاہ سکتا ہے اچھی آواز نعرہ اتنا طول طوال مجلس نہیں ہے. بالکل مختصر کر کے چند دلال شاہ کیونکہ میں ذاکر بھی کوئی نہیں مولوی بھی کوئی نہیں سادہ دیا دعا دی برکت اور برکت مرے رسول سکلین مفتی شبیر بڑیائی سوکی وہ بے ممبر کرے ان سکیاں بڑیائیاں کیتیاں ہیں ممبر رسول جا کے تباہ برباد پیچھے لگے گا آئے احتیاجی کا مقام ہے تو میں ایک ہی آخا میں وہ گل سنانا جیڑی تُساں سنی نے کیونکہ میرے پرانے بزرگ چیٹیاں گاڑ میں تشریف رکھتے ہیں انہوں کا تجربہ بھی ہے جیڑا بھی محبت امیر المومنین یا مولا کی اولاد کا محب ہے وہ تے اپنی ماں کی ککھ دے وچ بھی ذکر پاک سن کے تے اس دے اثرات لے لیکن گودی تو پچھلی منزل چلی یہ جی بزرگ نے بہتر جانتے ہیں جی ماں جنا بچہ دنیا کے آن دے اللہ اسباب مہیا کرتا ہے تو جی ماں تلاوت کلام الہی سننیاں نے تے مجلس شبیر سننیاں نے تے انہوں نے بچے جب دوسری منزل دنیا کے تشریف لے کے آتے تے انہوں بچیاں کی صورت حال کیسی جنہیں ماں مانے سننیاں نے فلانی مجلس نہیں بس میں چاہ سکتا ہوں ذکر پاک کی ابتدا تے اپنی حیثیت کے مطابق میں عرض کروں گا. عقل بری ہے یا ذہن بھی ہے خراب. عقل بری ضعیف، عقل بری ہے یا ذہن بھی ہے خراب. تو سمجھتا ہے جنت میں سبھی جائیں گے؟ نہیں، روک لیں گے تیرے جنت پہ فرشتے اور کہیں گے ہر جہاں سے آگے تو حبدار علی جائیں گے. ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے لیکن جنت مشتاق ہے امیر المومنین دے غلام مولا علی دے اختیارات تسلیم کر والے دے واسطے جنت مشتاق ہے. انہوں نے خاص لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں نام ہی چاہے میں فلاں بندے جڑے یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں بندے جڑے ہیں انہوں کی جنت بڑی مشتاق ہے. یعنی جنت کی بڑی تمنا ہے کہ بندے جلدی جلدی میرے چھپاؤں. وہ لوگ سن جڑے امیر المومنین نے اختیارات اور عظمت امیر المومنین کو تسلیم کر دے.
تے غلام حضرت حبیب خدا سامنے غلام ہو کے بیٹھا ہے. اس غلام کا نام ہے حضرت ابو ذر. ایک دربار ہے رسالت باپ کا. بعد از خدا اس دربار تو بڑا تے کائنات اس دربار ہے ہی کوئی. تے نبی جڑا بولے بول سکتے ہیں احادیث. نبی دی گفتگو بیان وہ ہے احادیث. حضرت ابو ذر بیٹھے نے حسنین دے پاک نامہ دے دربار عالی دے وچ. قال ابو ذر نے میں بیٹھا ہے حسنین دے پاک نامہ دے دربار جو حدثنی تے او میں سونیاں گلاں سنوا رہے ہیں. گلاں میں بڑے غور دے نال سن رہا ہوں. یا اچانک اذن دخل علی بن ابی طالب. حضرت امیر المومنین ابو الحسنین دربار رسالت تشریف لائے. نبی کے سلطان نے بیٹھا ہے تے علی تشریف لے آئے. ابو ذر نے میں دینا پیا میں تے اٹھی کھڑا ہوں. میرے نال ہی نبی دے پاک سردار بھی اٹھی کھڑے. فقام رسول اللہ اٹھی کھڑے اپنے پیروں کا استقبال کیتا تے پھر کیتا کیا فضمہ الی صدرہ ان اپنے سینے دے نال لایا. فقبل بین عینہ دو آنکھاں دے درمیان بوسہ دتا ہے. تے ارشاد میں فرماتے نے آنا مدینہ العلم و علی الباب. ہن قدرت ہے نبی کے سلطان نے میں تے بیٹھا ہے تے ارشاد فرما رہے ہیں ابو ذر اتعرف هذا علینا. اجنے ہنے تشریف لے کے کیا انہوں جان دے ہو؟ ابو ذر حتمن کے اندر مولا یہ جڑی ذات جڑی شخصیت تشریف لے کے آئے جی کوئی عام تو نہیں. انہوں کائنات جان دیے. ہاذا امیر المومنین اے مومنہ دے امیر. ہاذا اخوکا تھوڑے بھائی نے. ہاذا ابن عمکا تھوڑے چچے عمران دے بیٹے نے. ہاذا الزوج البتول سیدہ خاتون قیامت بی بی دے سر دا تاج علی نے. تسی سبحان اللہ کیا نبی کونین نے فرمایا سبحان اللہ ماشاءاللہ اے سونی میرے بھرا دی تعریف کی تعریف کرائی. اگر آنکھیں تو میں نہیں دساں جو آمن والے کون ہیں. ابو ذر سبحان اللہ ماشاءاللہ جی اے زبان رسالت جو میں سنا آپ نے مرشد کا تعارف اس تو پڑھی. اور گل کیا ہے نبی دے سلطان نے فرمایا ابو ذر جڑے میں آئے نا تے تشریف فرما نے ھذا امیر المومنین. یہ مطلب کیا ہے نبی دے سلطان پنجابی ترجمہ کرا نبی دے سلطان فرمایا ابو ذر یاد رکھ اللہ دی اس کائنات وچ اگر کوئی ایمان دا دعویدار ہے تو اسے دا امیر علی ہے. اچھا حضور ارشاد فرماؤ سرکار فرمایا ھذا امیر المومنین ھذا امام الازہر وباب اللہ الاکبر. نبی نے سلطان فرمایا ابو ذر یاد رکھنا یہ جڑے ہمیں آئے نا ھذا امام الازہر یہ ایسے امام نے اللہ نے انہوں نے چمک دے چہرے والا امام بڑھا کے کائنات میں بھیجے ہیں جنہیں کائنات میں سورج چمکتا ہے جنہیں کائنات میں سورج وَهَذَا بَابُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ. اور میں اپنی زبان ترجمہ پیش نہ کرنا نبی نے سلطان فرمائے اگر کہ بندے دا پروگرام بن ونجے کہ بندے دا پروگرام بن ونجے اللہ نے پاسے تے نبی نے فرمائے نے دروازہ علی
بہترین دروازہ باب اللہ اکبر، اللہ دا بڑا دروازہ، اللہ نے بڑا دروازہ علی تے رسول شہر نے تے علم دا در بھی علی ہے، اللہ بھی علی دے دروازے تو مل رہے علم و خیر دی دولت چاہیے ہوئے معرفت چاہیے ہوئے تے وہ بھی دروازہ علی ہے۔ یہ ساری چیزاں ہیں لبیک کے دروازے تو ملتے ہیں تے غیرت کی دکانوں تے کھٹے کرتے دو نمبر ہوگا یہ لبیک کا در ایسا در ہے جنہیں در تے تسی جیڑا سوال کرو گے این جواب تو خالص ملے گا، بغیر ملاوٹ میں ملے گا، اور وہ جڑا عطا ہوئے گا سوال کے مطابق جیسا سوال کرو گے ویسا جڑا عطا ہوئے گا وہ لا فنا، انہوں کوئی فنا نہیں۔ ابو ذر نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے اے میرے مولا علی دی میرے آقا دی کیا میں تعریف سن رہا ہوں، سبحان اللہ فضلنی یا رسول اللہ، یہ مومن علی دی عظمت نہیں نہ رجدا۔ ابو ذر نے کہا کہ رجیا تو کوئی نہیں، فضلنی یا رسول اللہ، تھوڑا اور بیان فرماؤ۔ نبی نے سلطان فرمایا ابو ذر یاد رکھ لولا علی لما بین الحق والباطل والمؤمن عن الکفر۔ ابو ذر یاد رکھنا اگر علی نہ ہوتا تو اس کائنات میں کوئی پتہ نہ چلتا حق کیا ہے باطل کا ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے۔ ایک علی علی پاک میں پاک وجود کی برکت ہے، ذات علی پہچان بن گیا مومن کون ہے تے منافق کون ہے۔ اس کے متعلق اللہ بہت ہے، اگر کہنا بھی میں مختصر کر کے کرتا ہوں زمانے قدیم بھی لوگ جنہیں وہ آ کے یا رسول اللہ کیویں پتہ لگے کہ سرکار فرمایا میرے بھرا علی دی گلاں کرو، اگر مومن کھل جائے تے وہ مومن ہے، اگر وہ بندہ چہرے تے سنگٹا آ جان تے سرکار فرماتا مسلم خراب ہو جائے اور اس نے ہاتھ میں چھوڑا۔ ابو ذر نے سبحان اللہ یا رسول اللہ فضلنی کچھ اور بھی بیان کرو۔ نبی نے سلطان فرمائے ابو ذر یاد رکھ اگر علی نہ ہوتا ولا ثواب ولا عطا، اگر علی نہ ہوتا اے جڑے دنیا میں آئے نیک اعمال کرتے پے ہو، نبی پہ فرماتے نے اگر علی نہ ہوتا نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ اگر علی نہ ہوتا نہ ثواب ہوتا نہ عذاب ہوتا۔ ابو ذر بیٹھا تے اٹھی کھڑا، اٹھ کے ہاتھ بن کے آتا ہے حسنین کی زندگی دراز شالا دربار اے اللہ دی عدالت تک کے تھوڑا قائم تے قائم رہے تے دربار بسے اے میرے مرشد دی تعریف اس زبان جو کرتے پے ہو جیڑی زبان تے پیرا ہے وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ایسے زبان میں نہیں رجیا میرا ہاتھ ہر گئے یا اللہ کچھ اور بیان فرماؤ۔ نبی نے سلطان فرمایا ابو ذر تو سنتا رہے تے میں سنائے رہا میں پہ کوئی کھدنا تو سن۔ نبی نے سلطان فرمایا ابو ذر یاد رکھنا ان اللہ جعل لکل رکن من ارکان عرشہ 70,000 ملک۔ نبی نے سلطان فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ نبی نے سلطان فرمایا اللہ کی ذات نے عرش نے ہر ستون دے نال 70,000 ملک مقرر خلق کر کے مقرر کر چھوڑا ہے، تعین کر چھوڑا ہے، ڈیوٹی نہ چھوڑی ہے۔ ابو ذر دیکھ کے ہاتھ بن کے آتا ہے حسنین کی زندگی دراز ہوئے یہ دربار پہ وسے مولا عرش دے ستون تساں جانو یا تھوڑا خدا جانے سانو کیا پتا
عرش دے ستون ہن کتنے ہر ستون نال بقول تہاڈے ارشاد تہاڈے دے مطابق 70,000 فرشتہ ہے ہر ستون دے نال اللہ جانے ہن ستون ہن کتنے نبی نے سلطان فرمایا 3,60,000 عرش کا کل ستون ہے کتاب کا نام ہے خلاصہ انڈیا کی چھپی اس روایت کرتے ہیں 3,60,000 یہ حساب جہاں میں کیا ہے 25 ارب تے 20 کروڑ فرشتہ بنتا ہے ابو ذر نے کیا نہیں یا رسول اللہ یہ اتنی تعداد فرشتے جڑے نے یہ کرتے کیا ہے نبی نے سلطان فرمایا لیس لہم ولا تسبیح ولا تعلیل ولا تکبیر ابو ذر یہ تسبیح نہیں کرتے یہ تکبیر نہیں آتے یہ تعظیم نہیں کرتے انج نالائن تے ہاتھ لا کے آتے اے مولا تے اتنی تعداد فرشتے کرتے کیا ہے نبی نے سلطان فرمایا اے ولا رکوع یہ رکوع نہیں کرتے سجدہ نہیں کرتے اے قیام نہیں کرتے اے ذکر اذکار نہیں کرتے اے ابو ذر ہاتھ بن کے مولا اتنی تعداد فرشتے 25 ارب تے 20 کروڑ فرشتہ یہ مولا کرتے کیا ہے نبی نے سلطان فرمایا ابو ذر یاد رکھ الدعاء لعلی والدعاء علی عدوہ علی تے صلوات پڑھتے نے دشمن علی تے لعنت کرتے اذکار دے واسطے بھی بندوبست کرنا ہے ایک کام کیا نہیں ہے علی مولا کا نام ایک ہے غلام کے نہیں اذان وچ نہیں آنا دی علی مولا کا نام فلاں جگہ تے نہیں لینا دی اے علی حجت خدا ہے حجت کا انکار وہ فارغ ہے ہمیں دنیا دے جیڑے مرضی مراتب پہ فائدہ ہو جنہا حجت کا انکار ہے یہ 14 حجتہ نے ان 14 دے بچوں ایک خاص حجت ہے جنہی ملکہ عصمت ہے تیرے شیوے دا فرمان نہیں شیوی حجت دا فرمان ہے اے عصمت دی ملکہ بی بی ساڑھے تی حجت ہے یہ ذات علی ذکر علی بہن جلانے واسطے ہے کوئی نہ ذکر علی نبی سلطان کا فرمان ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری ذکر اللہ عبادت ہے ایسی کہنے کیوں جلائیے کوئی خود جلتا ہے تب کیا جلے اسی علی کا ذکر خدا سمجھ کے کر رہے ہیں ذکر خدا عبادت ہے یہ ذات ہے ہمیں جلے کوئی نہیں اٹھتے ہیں مانے ہیں اے مجلس اکثر تذکرے اپنے مولا علی دے کرتے ہیں جیڑے اس مولا دے کرتے ہیں جیڑے مولا فرمائے انا عبد من عبید محمد اسی اس غلام دا ذکر کرنے ہیں جہاں سردار مصطفیٰ ہے تے اگر یہ بندہ مصطفیٰ کا بندہ بندے کی سمجھ نہ آئے تے پھر آقا کی میں سمجھ جائے گا ذات علی ذکر علی اسی اپنی نجات واسطے کرنا یہ ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے ذکر علی ذکر خدا ہے اپنی نجات واسطے کرنا نبی سلطان کا فرمان ہے اگر انبیاء تمام انبیاء کی صفات کو اگر بکھیریا جائے تو ایک نبی بن رہا ہے تمام انبیاء کی صفات کو اکٹھا کیتا جائے تو پھر ذات علی بن
تھوڑے جائے 2-4 بندے علی نو زمانے سجاتا ہے اگر سارا زمانہ علی مولا کو سنان لینا علی دی عظمت نو پہچان لینا تو پھر 18 رجب دی بڑھتی دیگر نو روندیاں بدل تو علی دی نہیں اجرا کربلا دے میدان سجے بھی لاشاں کھبے بھی لاشاں سامنے بھی لاشاں دے انبار سن سجدے چ کے تے بڑے سبوح قدوس ربنا و رب الملائکہ وہ پتر علی دا ہے جیدہ نام حسین ہے سجے کھبے لاشاں میں سوا سید کو اور شاید نظر تھی کوئی نہیں غریب کربلا ایک حضرت بھائی آواز دنال فرمائے دن میرے شاہ سوال کی دے گئے سیدہ نے کہ میں ایک کو بلاؤں 18 جنوان تک میں کرنے آئے آج میں بلائے نا تے میرے جواب ہی کوئی نہ دیتے اللہ اکبر صاحب مقاتل نے لکھے تھے زخمہ دے دیتا کچھ نے تعداد بھی لکھی ہے لیکن پرانی مقتل ہے انہوں نے لکھے زخمہ دے دیتا زخمہ ہے غریب دا سارا وجود اکھر زخمہ دے دیتا زخمہ دے نال چلیا زخمی حسین تمام قوم اشکیاء فوج اشکیاء دیا نظر شبیر دے صحیح جعفر زمان لئیے والے مولا دی ذات یقیناً جنتی میں مولا نے بہت درجات بلند کرے انہوں نے اپنی کتاب لکھے بڑے فقیر لوگ ہیں اور خصوصی نجف کے والی کی امت ان آیات سے انہوں نے ایک عنایت باب مدینہ العلم نے انہوں نے علم دیتی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھے قاتل دکھے ہیں لیکن کچھ قاتل بے حیات بیٹے نا کیا حسین نے قتل کرو حسین زخم وجود ہے ایک بے حیا آئے تے آگے مولا شبیر مالک دے واسطے قتل کرنے دے واسطے ظالم جنایا نا تے ہاتھ اس تلوار جناب آگے منظر دکھا ہے تلوار اٹھائی ٹھائی گئی تے واپس توڑے بے حیا میں حسین کو کیوں ماریا حسین مارا ہے آنے نہیں کیوں ماریا میں کیا ہے میری مجبوری پڑ گئی ہے جناب میں گیا نا تے میں ارادہ کرتے کہ میں شبیر کو مارا تے مدینے والے محمد کی گودی ایک سالہ حسین اور حسین کو لینے کرے تے نبیوں نے سلطان کو بیک کے حسین فرما رہے نانا بیک نہ تیرا دین بچ گئے میں غریب بھی کئی شے نہیں بچی اللہ اکبر دوسرا قاتل اتھائی تلوار ہے کہ واپس دوڑیا بے حیا پوچھتے کیوں آئے آنے میری بھی مجبوری جب میں گیا نا تو اس ویلے گودی گودی سارا جائے چکیاں پی کے تے رو کے پیا دیئے حسین میں گانا موٹھا بول رہے تے غریب ماں تو بیک کے پھر فرمے دے اماں میں غریب تے پانی بند ہو گئے اماں وہ پانی ہاں جس کی مالکہ تیری ذات ہے اماں وہ پانی میرے تے بند میرے پیاسے مارے گئے تیسرا قاتل آیا تلوار اتھائی واپس دوڑیا ظالم اس نے کیوں نہ مارا حسین کو ایک جگہ میری مجبوری ہے جب میں گیا ارادہ کیتا ہے اس وقت نجف کے والی کی گودی شبیر کا سارا تے شبیر لوگ کے فرما رہے بابا پانی پی کے خیبر کا در پٹن سوکھا ہے 3 دیواراں کا پیاسا ہو کے تے اکبر چاوڑ ہو گئے اللہ اکبر قاتل بدلتے رہے
جدو سارے واپس گئے ایک بے حیا تے حسین کو کون مارا ایک سپاہی بے حیا من اشارہ کر کے آتا ہے او بے خود فرات دے کنارے تھے نہ اندر کیسے عیسیٰ کا مذہب رکھتا ہے نصرانی ہے اس کو دولت لالچ دے وہ ایک غیر مسلم ہے تے کل تاریخ کی گل آ جائے گی شبیر مبارک والے مسلمان بتائے غیر مسلم ہے دولت لالچ دے وہ اس کیس کی بھی ہسٹری مقاتل میں لکھی ہے ساری یہ حق دی تلاش ہے حق دی تلاش ہے کربلا پہنچے اگو پھر حق نبایا زمین دے بھی کے بیٹھا مرے ہے یہ سارے جلدے مل گئے یہ سج مار گیا ہے نصرانی پھر بولا ہے نصرانی سر جا کے اندے کی آندے ہو مسلمان ہو لیکن اندر سارے کام میں کر جا جتنی دولت آپ سے کر دے سان لیکن اندر کام میں رہے ایک بے حیان نے کام کیا کچھے آن جڑا زخمی ہے نہ ٹپے دی گیڑ دے رہا اس کو قتل کر جو جتنی دولت آپ سے کر دے سان لیکن اندر ایک وہ زخمی نہیں جن سارا دن مار مار کے تھک پہ ہو یا کسی مسلمان ہو میں غیر مسلمان کام تھوڑا ہے انعام ڈھیر دے دے ہو اللہ پانے تو سارا کام کر تم جتنی دولت واق سے کر دے سا صاحب مقاتل نے لکھے تلوار وہ دیتی نے جن ظاہر نصرانی تلوار چاہیے یہ تو مقتل دے پاسے نصرانی پورے دل سجیندہ ہے میرے اللہ یہ جن سارا دن مار دے رہے اللہ جڑے قریب ہے یہ تو ایک رہے گی تو ملکہ زنبار سبھی سید فیضا لاد لاد دی رپورٹ ثانی زہران خیر میں دے نتوجہ دے دے گا توڑ کے بی آئے بی رو گیا دیا بی ٹھیک اجڑ گئے خود بھیرانے بھی اگر دماغ والے مسلمان ہمیں نہ ہون مسلمان نہیں کئی غیر مسلم ہے نہ پیسے نصرانی لوگ سرے دے اللہ اکبر میری شہر نے جدا لفظ نصرانی سنے اللہ دار سادات مومنین جی میں کسی بے آس دی آس بحال ہو جاتی کربلا میں ٹپیر دے میری شہر نے فرمایا ماں جیتا نصرانی ہے بات میرے یقین ہے میرے دھران میں ایک کل دی گل ہے انہا حسائیاں مبالغ میری ماں دہرا دہرا ہمیں پتہ کرو مریندہ کی میری سید مرکہ پایا اچھی بالکل قریب جتو نصرانی گزرنا نصرانی دی دید پئی میرے رستے تے پردادار بی ہے نصرانی میں نہ بھلا بھی نصرانی میں یا کی تس رستہ چھوڑیا سے بھلا پایا سے جدا سیدھی کے جنوانے دستور کے مطابق لوگ کے دے اندروں تو میں ہاتھ مکھے تے رکھے فرمایا السلام علیکم یا ایوہ النصرانی مذہب کے مطابق سلام کا جواب دیتا سن تے دیکھ کے آنے پردادار بھی میرے رستے تے کیوں آئے ہو کوئی کام آوے تے کوئی مرچہ بھیجو ہاں بی بی رو کے فرمائے نصرانی نروا صدرے کوئی نہیں اللہ اکبر نصرانی کچھ نہیں کدے رہنے آنے کو زخمی نو مارن دے واسطے لیکن زخمی نو مارن دے واسطے میری شہر نے فرمائے اس اللہ ایک غریب ہے انہیں پتر مارے گئے انہیں بھرا مارے گئے انہیں مہمان مارے گئے بی بی فرمائے ایک کلہ تنہی اس غریب دیا بہنے نال ہے اللہ اکبر چلا دنیا کا کوئی کام نہ دیکھو اس غریب دیا ہی نال ہے اپنے آپ نے دیکھا تھا ایڈا غریب ہے جنگلہ چ دیا تے بہنا نال نہیں بتائے ایسے غریب دیا بہنے تے نو خیمے دے درد یاد کیتا ہے اللہ اکبر اللہ پاک نصرانی مہرنا ایک خیمے دے درد ہے اجے چند قدم خیمے راندے یا بی پاک نے فرمایا سید فضا نے نصرانی کو بند کر تینوں نہیں پتا میری حسینی بڑیاں پردادار نے یہ انتظار چاہیے جناب فضا نے تشریف لے علی دی دین نصرانی بوئے جائے کھڑے کیوں مرے تھا دولت بی بی فضا روایت کرتے ہیں آخری صدر
علی دین سب تو چادر رہائی میری سین نے جھولی بڑھائی میری سین فرمائے زہرا نیا نو کربلا دے ٹپیاں دے میں زینب پندیاں کہیں کل کوئی زیور ہوئن کوئی پیسے ہوئن مینو دے گو توڑے حسین بچ جاؤ اللہ اکبر کے بی بی نے اتھا دے زیور لائن کے بی بی نے گلے دے زیور لائن کے بی بی نے پیرن دے زیور لائن زیورہ دی گھٹ بج گئی ایک درمو دینار دی گھٹ بج گئی جناب فضا لے کے نصرانی درمو دینار ایک غریب دیا بہنی دے زیور نے جدا نصرانی دی دی زیورہ تدید بھئیے آج ہاتھ بن کے نبی بی ماں جا کری تیریاں سینی دے لتھے زیورہ تے میری دید پائے گئی ہے میں نہ بھلاوی نصرانی زہرا دیا دیا دے لتھے زیورہ دا حیاء کی دئی اوکے